السلام علیکم. دس از محمد الشان صدیقی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن نواز صاحب جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور کسی تعریف کے محتاج نہیں. تو آج ہم ان سے ڈسکشن کریں گے اور ہمارا ٹاپک ہے موٹیویشنل اسپیکنگ. السلام علیکم محسن نواز وعلیکم صاحب, کیسے السلام. ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن پھر بھی آپ اپنا انٹروڈکشن کیسے کرائیں گے؟ جو لوگ نہیں جانتے تو وہ مزید آپ کے بارے میں جان سکیں گے. آ, میرے بارے میں ایک تو میرا جو پروفائل ہے اس پہ میرا تعارف لکھا ہے, جی. اور اس کے علاوہ مجھے یوٹیوب پر میرا جو ٹیڈکس ٹاک ہے اس سے میرے بارے میں, یا گوگل پہ یوٹیوب پہ محسن نواز لکھ کے تو وہ جب سرچ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تعارف آ جائے گا. عام طور پہ مجھے میرے جو فزیکل چیلنجز ہیں ان کے باوجود میری زندگی میں جو اسٹرگل ہے اور جو کوششیں ہیں ان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور اس پہ میں نے ریڈیو اور ٹی وی پہ پروگرامز ہوسٹ کرنے کا بھی میرا جو ایک تعارف ہے ود ملٹی ڈسپلٹی, وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک ریفرنس بنتا ہے. تو باقی تو پھر انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہی اس کا تعارف ہوتی ہے. آج کی گفتگو سے جو کوئی اپنے ذہن میں میرا کوئی امپریشن یا انٹروڈکشن بنائے گا, بس سمجھیے کہ وہی میرا تعارف ہے. جی بالکل. اچھا, آپ آر جے بھی ہیں اور ایف ایم پہ آتے ہیں, تو یہ آپ نے کب سے آنا شروع کرا اور اس چیز کے بارے میں بتائیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. ریڈیو براڈ کاسٹنگ میرا پیشن تھا بچپن سے ہی. میں کیسٹس پر اپنی آواز میں اناؤنسمنٹس ریکارڈ کیا کرتا تھا جب بہت چھوٹا سا ہوتا تھا, کوئی 8-9 سال کا. تو یہ 2004 میں نے پروفیشنلی اس فیلڈ میں, براڈ کاسٹنگ کے فیلڈ میں قدم رکھا. یہ 1 مئی 2004 کو میرا پہلا شو جو ہے وہ آن ایئر ہوا, اور مس ایف ایم 103 وہ چینل ہے جہاں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور ابھی تک میں اسی چینل سے ہی پروگرام کرتا ہوں. سنڈیز کو میرا پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتا ہے دوپہر 12 سے 2 بجے تک. صحیح. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں آر جے بننا چاہتے ہیں اور وہ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں اور انسپائر ہوتے ہیں بہت سارے آر جیز کو دیکھ کر. تو آپ جی, ایسے لوگ جو بننا چاہتے ہیں آر جے, ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی آواز کو وہ ریکارڈ کریں. اپنی جیسے آج کل تو زیادہ ویڈیو کا ریکارڈ یعنی ایک رواج ہے کہ جس میں آپ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی جیسچرز کو, اپنی باڈی لینگویج کو بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کا. تو ویسے اگر صرف کوئی ریڈیو پر ہی براڈ کاسٹر بننے کا شوقین, آر جے بننے کا شوقین ہو, تو اس کے لیے بہترین ٹپ یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو ریکارڈ کرے اور اپنی آواز میں وہ کانٹینٹ ڈیلیور کرے جیسا کانٹینٹ وہ آن ایئر کرنا چاہتا ہے, اور پھر اسے خود سنے. اگر وہ خود سن کے اسے بند نہ کرے, یعنی اسے سننے کے بعد اسے لگے کہ ہاں یہ سننے کے لحاظ سے ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسے اس فیلڈ میں ضرور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اگر اسے لگے کہ اس میں کافی سارے ایسی چیزیں ہیں, کمیاں ہیں, بعض اوقات ہم اپنی کمیوں کو جب دوسرے کی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک لسنر کی نظر سے سنتے ہیں, ایک آؤٹ سائڈر کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے. تو پھر اگر اس میں ویسا آپ کو لگے کہ کچھ اس میں مزید امپرومنٹ کی, بہتری کی گنجائش, جو کہ ہم سب کی زندگی میں ہمیشہ ہی رہتی ہے, تو پھر اس پر وہ کام کرنا شروع کرے اور ایسے براڈ کاسٹرز کو سننا شروع کرے جو کہ اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کافی منوائے ہوئے ہیں, جن کا کافی کام ہے, جو براڈ کاسٹنگ کے ٹولز کو سمجھتے ہیں. تو سیکھتے سیکھتے ہر کام آ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی اجارہ داری ہے کسی کی خاص فیلڈ پر, بلکہ جب بھی آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کبھی 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ, کبھی 3 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ, تو اس طرح سے ایک ایک قدم 2 قدم اٹھاتے اٹھاتے ہم زندگی میں آگے بڑھ ہی جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور انسپریشنل فگر بھی ہیں, تو یہ آپ کا یہ سفر کس طریقے سے شروع ہوا؟ اپنی جرنی شیئر کیجیے. یہ جو میرا پیشن, جو میری وابستگی ہے وہ ولنگ ویز کے ساتھ ہے. ولنگ ویز جو کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز کی ایک چین ہے پاکستان میں, لاہور, کراچی, مری, اسلام آباد میں ہمارے مختلف سینٹرز ہیں.
تو جی۔ سائیکالوجی کاؤنسلنگ کے فیلڈ سے وابستہ ہوئے مجھے کوئی 21 ایئرز ہوئے. اور اس دوران چونکہ میرا ریڈیو کا پروگرام بھی ساتھ چل رہا تھا تو اور میرا خاص طور پہ جو فزیکل چیلنجز کا ہونا، تو یہ 2005-6 کی بات ہے جب مجھے ٹی وی چینلز پہ تقریباً ہر تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد مختلف پروگرامز میں انوائٹ کیا جانے لگا. تو یہ میرا ایک نیشنل لیول پہ جو پہلا تعارف ہے، ایک اچھا بڑا تعارف، وہ 2006 سے، جبکہ مجھے ریڈیو کا پروگرام کرتے ہوئے 2 ایئرس ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے پھر یہ ہوا کہ جو پاکستان انڈر 19 کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ میرا ایک موٹیویشنل سیشن ارینج ہوا. پھر اسی طرح سے مختلف جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں آف اینڈ آن مجھے بلایا جانے لگا. اور یہ میرا سمجھیے کہ اپنے بارے میں بات کرنا، جی۔ یا میری دنیا میں پریزنس سے اگر کسی کو کوئی میسج ملتا ہے میری لائف سے، تو یہ ان تک پہنچانا، یہ مجھے کافی زیادہ اسپرچل ایک فیل دیتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بات سے اگر کسی کے اندر کچھ نئی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یا کچھ لوگ جو فیڈ بیک تقریباً سمجھیے کہ ہر ہفتے مجھے پہنچتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، وہ فیڈ بیک یہ ہے کہ جسٹ وہ لائف کے بارے میں جب پڑھتے سنتے جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً پہلا جو خیال آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ ہونے کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو کہ آپ کو ہم نے کرتے دیکھا ہے. اب حالانکہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں تو یعنی کہ کسی ایک اندرونی فیصلے کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا تھا. حالانکہ باہر سے تو ڈی موٹیویشن کے میسیجز جیسے سب لوگوں کو ملتے ہیں، مجھے بھی ملے، لیکن اس میں نے اپنے اندر جو ایک چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا. تو پھر جب ایک قدم بڑھایا تو دوسرے قدم کا حوصلہ قدرت نے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں رکھتے ہوئے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس دنیا میں پریزنس کا. لیکن ہم اسے پہچاننے میں دیر کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم اسے ساری زندگی نہیں پہچان پاتے. بعض اوقات ہم اس وقت پہچانتے ہیں جب ہمارا سفر تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو اگر جتنی جلدی ہم اسے پہچان سکیں اتنا ہی اچھا ہے. یہ جو خود آگہی ہے، اپنے آپ کو جاننے کا عمل ہے، یہ آپ کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت ایک ایسی فیل دیتا ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر چونکہ ایک ہی دفعہ بھیجے گئے ہیں، تو آپ دنیا کو، زمین کو، اس کائنات کو، ان انسانوں کو اپنی ذات سے بہتر بنانے کی جستجو میں پھر لگ جاتے ہیں. پھر آپ اپنی پریزنس کو، کائنات میں اپنی پریزنس کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں. جی بالکل. اچھا، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ سکسیزفل نہیں ہو پاتے اور بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، اور آپ نے یہ جو اتنی اچیومنٹ حاصل کری ہیں اپنی لائف میں، یہ سب کس چیز سے حاصل کری ہے؟ آپ اپنے آپ کو بیسیکلی موٹیویٹ کس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ یہ جو چیزیں آپ نے اچیومنٹ کری ہیں، تو وہ اچیومنٹ کے پیچھے کون سی موٹیویشن ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا. اس میں کوئی ایک تحریک کا، موٹیویشن کا کوئی ایک ٹول تو نہیں. اس میں ایک سمجھ لیجیے کہ ایک بنچ آف ریزنز آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو جو موٹیویشن کا میرا سورس ہے، وہ سب سے جو ایک بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے گزرتے ہوئے دن، ہر دن جب کیلنڈر پر ہم توجہ کرتے ہیں تو جب وہ دن گزر جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا. تو میں نے جب اس چیز کو ویلیو کرنا شروع کیا تو یہ چیز مجھے کافی موٹیویٹ کرتی ہے کہ میرا یہ دن، آج کا لمحہ، یہ میری زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ہے. دیکھیے، ہم اگر اس بات پہ غور کریں کہ ہر روز دنیا سے تقریباً 1.5 لاکھ افراد رخصت ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کسی نئے دن کا آغاز کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص ایک بلیسنگ ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وہ دن ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا ہے جو دوسرے 1.5 لاکھ افراد کو دنیا میں نہیں ملا. سو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. پھر اگر ہم اپنا ایک ویژن رکھیں، ویژن
کے لفظ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. ویژن جی آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو, روپیہ پیسہ ہو, آپ کے کریڈٹ پر کافی سارے کام ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو منوا رہے ہوں. لیکن ویژن ایک اور چیز کا نام بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, یعنی ایک بڑا نیٹ ورک. آپ جی ان تمام کو لے کے چل رہے ہیں اور ان تمام کی لائف کو اپڈیٹ کرنے میں کوئی نہ کوئی ایسا نظریہ رکھتے ہوں کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے اندر ایک سینس آف فلفلمنٹ فیل کریں. لیکن جی جو ویژن کا براڈر ترین نظریہ ہے یا براڈر ترین ورژن میں کہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس کائنات کے لیے ایک ایسا نظریہ رکھتے ہوں کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ صرف آپ کی شخصیت کی گروتھ نہ ہو رہی ہو, بلکہ آپ انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کا ذریعہ بن رہے ہوں, اور آپ کے نظریات اس کا سورس بنا رہے ہوں. کہیں نہ کہیں دوسری جگہ کوئی شمع روشن ہو رہی ہو, کسی کے دل میں امید کی شمع, کسی کے دل میں جو ہے کسی نئے خیال کا جو ایک کی روشنی ہے وہ جنم لے رہی ہو. تو یہ جو نئے خیالات اور نئی امیدوں کی دعوت ہے, اگر آپ کی شخصیت پیدا کرتی رہتی ہے, تو یہ ایک پھر براڈر لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ جیسے جس موبائل سے میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اس جی موبائل سے ہم فیض حاصل کر رہے ہیں, فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس کا جو بنانے والا تھا اس کا ویژن بھی کافی براڈر تھا. بالکل ہم جس انٹرنیٹ پر یہ بات کر رہے ہیں, اس انٹرنیٹ کے بنانے میں ہمارا ذاتی کوئی رول نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے حوالے سے ہم سب کا فائدہ اٹھانا روزانہ کے معمول میں اب شامل ہے. ہم کوئی کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں جس کے بنانے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو تہ در تہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جس نے بنایا تھا تو اس نے ایک بڑا ویژن لے کے, اس نے ایک بڑے سکیل پہ اس چیز کا آغاز کیا تھا کہ میں یہ چیز بناؤں گا اور اس کے نتیجہ میں پوری دنیا میں یہ چیز پھیلے گی. یہ جو ویژن ہے ایکچولی اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذات کے دائرے سے نکلیں اور ہم ایک بڑے سکیل پر کچھ ایسا کرنے کا ضرور پلان کریں. گو کہ سفر ایک چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہوتا ہے, لیکن اگر ہماری دنیا چھوٹی ہوگی, ہمارا دائرہ چھوٹا ہوگا, تو پھر ہمارا سفر کتنا ہوگا. ہم جتنا اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا ہی ہماری سوچ لمیٹڈ رہے گی, ہماری ریسورسز لمیٹڈ رہیں گے. لیکن اگر جتنا ہم اپنے دائرہ خیال کو وسیع کریں گے, اتنا ہی ہمارا دائرہ کار بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا. بالکل. اچھا, بہت سارے لوگ کچھ لوگ کتابوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ موویز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, تو آپ کچھ ریکمنڈیشن دینا چاہیں گے کہ کون سی بکس لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور موویز وغیرہ دیکھنی چاہیے جس سے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں؟ کتابوں کے حوالے سے تو میں بالکل آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کتاب دوستی جو ہے وہ بڑا ایک زبردست سورس ہے اپنی سوچوں کے جہان کو آباد کرنے کا. اس کے لیے جی ہمیں اپنے معمول میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور اسٹڈی پہ رکھنی چاہیے. میں نے کئی کتابیں پڑھی اس میں, اور میں تقریباً ہر دور میں کسی نہ کسی کتاب کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کے تھیم کو, اس کی فلاسفیز کو غور کرتا رہتا ہوں. اب دور زیادہ اچھا ہے, اب آپ تھوڑے وقت میں زیادہ کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان کتابوں کی سمریز بھی اب آسانی سے اویلیبل ہیں. واصف علی واصف صاحب کو میں نے تقریباً سارا پڑھا. جیسے کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے, ایک کتاب لائف اسٹریٹجیز ہے, دا سیکرٹ بڑی زبردست کتاب ہے, اور بہت ساری کتابیں. پھر ہم الکتاب کا بھی ذکر کریں, یعنی جو اللہ کی کتاب ہے جو کہ انسانوں سے مخاطب ہونے کا کتنا خوبصورت ذریعہ. یعنی کتاب کی عظمت دیکھیے کہ اللہ نے بھی اگر انسان سے کلام کرنا چاہا تو ایک کتاب نازل کی گئی. تو کتاب دوستی جو ہے وہ دراصل خدا دوستی بھی ہے, وہ دراصل خود شناسی کا سفر بھی ہے. تو کتاب پڑھنا یا کتاب کے جتنے بھی کتاب سے جوڑنے والی, جیسے کئی دفعہ میں کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں جس میں کچھ کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, تو وہ بھی چیز مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. لرننگ پر روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور
انویسٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنا ٹائم. 20-25 منٹ بھی اگر ہم اپنی لرننگ پر صرف کرتے ہیں تو یہ دراصل ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کی صف میں شامل کرتے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو جمود سے نکالے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو ایک آن گوئنگ پروسیس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ٹھہرا ہوا پانی تو بدبو دینے لگتا ہے, تو ہم اگر چلتے ہوئے آبشار کو دیکھیں, کہیں سے کوئی جھرنا بہتا ہے تو وہ منظر بھی بہت خوبصورت دیتا ہے, اور اس کی رانائی اور دلکشی اور اس کی جو روانی ہے وہ یہ بھی میسج دیتی ہے کہ کائنات میں مسلسل ایک تغیر ہے. سو یہ کتاب سے تعلق ضرور جوڑیے. مووی کی جہاں تک بات ہے, میں موویز کے حوالے سے کو بہت زیادہ شوقین بھی نہیں ہوں, اور گو کہ ماضی میں تو وقتاً فوقتاً, جیسے آج بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آخری مووی جو آپ کو بہت پسند آئی, میں نے کہا وہ ہچکی مووی جو رانی مکھرجی کی تھی. تو کوئی نہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ تھیم رکھنے والی جو چیزیں ہیں نا, جس کا کوئی میسج نکلتا ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ انٹرٹینمنٹ اچھی بات نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہوتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ہم جو اپنی زندگی کا ٹائم کسی ایکٹیویٹی پر صرف کریں اس کا کوئی نہ کوئی پھر نتیجہ تو سامنے آئے, پھر ہماری زندگی پر کہیں کوئی سوچوں پر, فیلنگز پر, ایٹیٹیوڈز پر, ایکشنز پر, ہیبٹس پر, ہماری پرسنالٹی پر کہیں کوئی اس کا پازیٹیو امپیکٹ تو آنا چاہیے. بالکل. اچھا, وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, میں آپ سے صرف لاسٹ سوال یہ کروں گا کہ کوئی میسیج دینا چاہیں آپ. میسج میرا یہ ہے کہ ہم عام طور پہ کامیاب ہونے کے ٹولز اور کامیاب ہونے کی ٹپس ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس کے برعکس ہم ایک دوسرا آسان کام بھی کر سکتے ہیں جو زیادہ دیر پا, زیادہ اچھا اور زیادہ جلدی ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ لوگ زندگی میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں, لوگ زندگی میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے. اچھا, فیلئر کا کانسیپٹ بھی ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کامیاب ہے تو دوسرا فیل ہے, تو فیلئر کا تصور کیا ہے, لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے. اس پر اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے بہت سارے ان رویوں کو ان لرن کر سکیں گے جو دراصل رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پہ جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ پروکرسٹینیٹ کرتے ہیں, وہ چیزوں کو اپ ہولڈ کرتے ہیں, ان کو ڈیلے کرتے ہیں, ٹائم پر نہیں کرتے. سو ان کی ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. سو اگر ہم اس نظر سے دیکھنا شروع کریں, پھر ہم خبروں کا بھی جائزہ لیں, ہم دیکھیں کہ خبروں میں, نیوز میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں, لوگوں کی جو غلطیاں ہیں, ہم ان سے بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. ہم اگر آج کی نیوز پر نظر ڈالیں, آج کی جو خبریں ہیں, تو ان خبروں میں بھی ہمیں ان مختلف انسانوں کی طرف سے کیے گئے ایسے اقدامات نظر آئیں گے جن کو نہ کر کے, یا اگر کہیں ہم چھوٹے سکیل پر وہی کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو اپنی زندگی سے خارج کر کے ہم اپنے آپ کو کامیابی کی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں. سو کامیابی کا تصور یہ ہے کہ سیکھنا اور غلط سیکھے ہوئے کو ان لرن کرنا, اور فیلئر کا تصور یہ ہے کہ آپ نے کوشش ترک کر دی ہے. فیلئر کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ نے کم سٹیپس اٹھائے ہیں, آپ ریس میں شامل تھے تو آپ فیل نہیں ہیں. آپ تب فیل ہیں اگر آپ نے جیسے کہ کوشش کرنا چھوڑ دیا. دیکھیے, جب ہم ہارٹ فیلئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ جو ہے وہ سلو چلنا شروع کر دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ فیل ہو گیا. ہارٹ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دھڑکنا بند کر دیتا ہے. سو آپ کی اگر دھڑکنے, آگے بڑھنے کی جو دھڑکنے ہیں وہ اگر رکنے لگیں یا رک جائیں تو پھر فکر مندی والی بات ہے. لیکن اگر آپ سلو چل رہے ہوں تو آپ دوڑ میں شریک ہیں, آپ آگے بڑھ کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پہ آپ ضرور پہنچ جائیں گے. بالکل, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے خیالات اور اپنے تجربات شیئر کرے, اور آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بہت شکریہ روشان صدیقی صاحب, آپ نے بڑے سلیقے کرینے سے بات کی اور بڑا دھیما لہجہ مجھے آپ کا جو ہے وہ بڑا انسپائر کیا. بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بات کرتے ہیں, بڑے کمیٹڈ سے ہیں, اور آپ کی اس ساری انٹریکشن سے میں نے یہ سیکھا کہ
توجہ سے بات سننا اور گہری بات پوچھنا، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ جیتے رہیے، خوش رہیے، بہت بہت شکریہ اس عزت افزائی کے لیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ، شکریہ.